أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی عبادت کرنا اور کرتے ہوئے کمال سے کمال درجے کو حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جاننے اور زندگی میں نیک عمل کرنے کی ترغیب دلائی، عمل صالح کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے حمد و صلات کے بعد سورۃ الملک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے موت و حیات اس لیے پیدا کی تاکہ اللہ رب العالمین آزما دیں، دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون بندہ کتنا اچھا عمل کرتا ہے، کتنا اچھا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا دنیا میں قانون ہے، موت و حیات کا سلسلہ ازل سے جاری ہے، شروع ہی سے یہ چلا آ رہا ہے اور قیامت کے دن تک یہ سلسلہ چلتے رہے گا۔ نسل در نسل پیدا ہوتے رہیں گے، لوگ ایک کے بعد دیگر آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین جتنا ان کے لیے وقت مقرر لکھا ہے اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ موت و حیات پیدا کرنے کا اللہ رب العالمین کا کیا مقصد ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں کون بندہ کتنا اچھا کام کرتا ہے، کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے کا اہم ترین مقصد یہی کہ ہم کتنا نیک عمل کرتے ہیں، کتنا اچھا عمل کرتے ہیں، کتنا اچھا کام کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہی اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کی کئی ایک آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی بات، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو عمل صالح کرو، عمل صالح کرو۔ تقریباً اللہ رب العالمین نے 50 سے زیادہ آیتوں میں عمل صالح کی جانب ترغیب دلائی کہ اے ایمان والو، اگر صحیح معنوں میں تم ایمان لے آئے ہو، سچے مسلمان ہو، تو عمل صالح کی جانب آؤ، نیک عمل کی جانب آؤ۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اور تفصیل کے ساتھ دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں عزت چاہیے، امن و سکون چاہیے، اور اخروی زندگی میں بھی ہمیں سکون و اطمینان چاہیے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ جو کوئی اپنی زندگی میں اچھے اعمال کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی دنیاوی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے گا، اور آخرت میں اللہ رب العالمین بے حساب اجر سے نوازے گا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ رب العالمین نے کہا کہ جو کوئی مرد یا عورتیں نیک عمل کریں گے، کوئی بھی ایک اچھا کام کریں گے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو، مؤمن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کو ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ مفسرین حیات طیبہ کا معنی اور مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی اپنی زندگی سکون کی زندگی دے گا، عافیت کی زندگی دے گا، عزت والی زندگی
زندگی دے گا. اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے اس میں سکون و اطمینان اور چین کی زندگی اللہ رب العالمین اس کو نصیب کر کے رہے گا. اور اتنا ہی نہیں، دنیا ہی میں اس کا اجر دے کے اللہ رب العالمین خاموش نہیں رہا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اللہ رب العالمین روز قیامت بھی ان کے لیے بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے گا. معزز حضرات، عربی گرامر کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کو اپنی بات کہتے ہوئے تاکیدات لانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کی اپنی باتوں پر ہم مسلمان مکمل طور پہ ایمان لائے، یقین لائے، پرزور کہتا ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ اللہ رب العالمین عربی گرامر کے اعتبار سے نون ثقیلہ یہاں داخل کر کے ہم ضرور بضرور اس کو ان کی اپنی زندگی باعزت بنائیں گے، سکون کی زندگی بنائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ رب العالمین ضرور بضرور عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے. معزز حضرات، یہ عمل صالح، نیک عمل، اس کی ہمارے اپنی زندگی میں اہمیت ہونی چاہیے. اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مضمر ہیں، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے، اور سفر آخرت کا تنہا ہمارا اپنا ساتھی ہمارے اپنے نیک اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں ہمارے اپنے سفر آخرت کا تنہا ساتھی نیک اعمال ہیں. ہم سب دنیا سے ایک نہ ایک دن رخصت ہو ہی جائیں گے. دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جیسے ہی ہم خبر کے مرحلے میں داخل ہوں گے، ہمارے ساتھ دینے والے، ہمیں کام آنے والی چیز جی ہمارے ساتھی بن کر، ہمارے ساتھی بن کر ہمیں کام آنے والی چیز ہمارے اپنے نیک اعمال ہی ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یتبع المیت ثلاث اہلہ ومالہ وعملہ کہ کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں کرتی ہیں. ایک اس کا اپنے اہل و عیال، ومالہ اور اس کے اپنے مال دولت، لوگ اس کے اپنے مال و دولت، اس کی اپنی سواریاں، اس کے اپنے غلام وغیرہ میں سفر کر کے قبرستان تک آتے ہیں. وعملہ اور اس کا اپنا عمل بھی. تھوڑی دیر میں تدفین سے کیا فارغ ہوتے ہیں، فیرجع اثنان دو چیزیں لوٹ جاتی ہیں، ویبقى واحدہ اور ایک چیزیں ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس باقی رہتی ہے. یرجع اہلہ ومالہ اس کے اپنے اہل و عیال، اس کے خاندان والے، اس کے پیسے، اس کے دھن، اس کی دولت، یہ سب چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں. ویبقى عملہ رہا معاملہ اس کا اپنا عمل وہ باقی رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کے ساتھ باقی رہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو ایک اور حدیث میں بھی اس طرح فرمایا کہ قبر میں رب العالمین جیسے ہی بندے کو لٹا دیے جائیں گے، جیسے ہی بندے کو لٹا دیے جائیں گے، یہ ایک اچھی تصویر نوجوان کی شکل میں نظر آئے گی. نوجوان کی شکل میں ایک اچھی تصویر نظر آئے گی. انسان پریشانی کی حالت میں، گھبراہٹ کی حالت میں، تنہائی کی حالت میں اس نوجوان کو، خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر خوش ہو کر سوال کرے گا تو کون ہے؟ اس وقت وہ نوجوان کہے گا کہ انا عملک الصالح، میں تیرا اپنا نیک عمل ہوں، میں تیرا اپنا نیک عمل ہوں. اور اس کے برعکس کوئی انسان برا عمل کیا ہو، اپنی زندگی میں بہت ساری برائیاں کیا ہو، اس وقت اس کو ایک نوجوان نظر آئے گا تسلی دینے کے لیے نہیں، اور گھبراہٹ پیدا کرنے کے لیے، اور ڈرانے کے لیے، اور دھمکانے کے لیے، اور وحشت دکھانے کے لیے. نوجوان یہ انسان پہلے ہی سے تنہائی کی حالت میں ابھی ابھی قبر میں داخل ہوا ہے، پریشان ہو کے سوال کرے گا، میں خود بھی پریشان ہوں، ارے انسان تو کون ہے اور مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا ہے؟ وہ کہے گا وہ انسان کہ انا عملک صحیح، کہ میں تو تیرا برے اعمال ہوں، میں تو تیرا ہی اعمال ہوں، اسی اعمال کی شکل میں اللہ رب العالمین نے مجھے یہاں روانہ کیا ہے. معزز حضرات، اس زندگی میں بھی ہمیں سکون اطمینان سے جینے کے لیے، قبر کی زندگی میں بھی سکون اطمینان سے جینے کے لیے، اور حشر کی عدالت میں بھی سکون اطمینان سے جینے کے لیے ہمارے پاس اعمال کا ذخیرہ ہونا بہت ضروری ہے. حشر کی عدالت میں بھی وہی انسان کامیاب اور کامران ہوگا، حشر کی عدالت میں بھی وہی انسان سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا جس کے پاس کچھ بینک بیلنس ہو، جس کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہو، جس کے پاس کچھ اچھائیاں ہوں.
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف ملے گا، رب العالمین سے ہم میں سے ہر ایک آدمی بات کریں گے، رب العالمین سے بات کرنے کا موقع ہم میں سے ہر ایک آدمی کو ملے گا، وہاں پر لیس بینہ وبینہ ترجمان، وہاں پر کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، انسان پریشان ہو کر انسان ہوگا اور اس کے سامنے رب العالمین ہوگا، رب العالمین سے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس عالم میں انسان پریشان ہو کر اپنی دائیں جانب دیکھے گا، کوئی انسان ہے کیا اس سے مدد لیں، کوئی انسان نظر نہیں آئیں گے، اپنے بائیں جانب دیکھے گا، کوئی انسان ہے کیا اس سے کچھ مدد لیں، کوئی انسان نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سامنے آگ بھی ہوں گے، جہنم کی آگ بھی ہوں گے جو اس کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد جو حدیث میں فرمائے اور سے سنیے، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اے لوگوں نار جہنم سے ڈرو، نار جہنم سے ڈرو، ولو بشق تمرہ، گرچہ کی کھجور کے کچھ حصے کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ کے راہ میں دے کر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید وضاحت کے ساتھ یہ بھی فرما دیا، فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اگر کسی انسان کے پاس اس کی بھی استطاعت نہیں، یہ کھجور یا کھجور کا کچھ حصہ صدقہ و خیرات کر کے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے آگ سے، نار جہنم سے بچنے کی طاقت اور استطاعت نہیں، فبکلمۃ طیبہ، اچھی گفتگو کرو، اچھی بات چیت کرو، لوگوں سے اچھا سلوک کرو، یہ بھی ایک نیکی ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا، اور صاف الفاظ میں اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا، لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، کہ لوگوں کسی بھی نیکی کو، کسی بھی معروف کام کو، کسی بھی اچھائی کو حقارت کی نظروں سے مت دیکھو، حقارت کی نظروں سے مت دیکھو، گرچہ کہ آپ کسی مسلمان کے سامنے حسن چہرے کو لے کر، خوشنما چہرے کو لے کر آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے دل میں آپ خوشی کو داخل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی نیکی سے تعبیر کیا۔ معزز حضرات و خواتین، نیکی کے معاملے میں، عمل صالح کے معاملے میں ہمارے اپنی زندگی کا معیار یہ ہو، ہمارے اپنی زندگی کا معیار یہ ہو، نیکی کرنے کا جب بھی موقع ملے فوری طور پر نیکی کرنے کی جانب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ نیکی کرتے ہوئے کبھی ہم یہ نہ دیکھیں یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اس کو انجام دے کے میں کیا بہت بڑا اجر و ثواب کمانے والا ہوں۔ میرے بھائیو، نیکی کچھ بھی ہو، وہ چاہے عبادات کی شکل میں ہو، معاملات کی شکل میں ہو، ممکن ہو کہ وہ ہماری اپنی نظروں میں چھوٹی نیکی ہوگی، لیکن جن لوگوں کے حق میں ہم کیے جا رہے ہیں، جس وقت وہ ہم نیکی کیے جا رہے ہیں، خلوص اللہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ہم کریں گے تو اس کا وزن بہت زیادہ بھی ہو سکتا۔ معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسان مرنے کے بعد اس کی اپنی تمنائیں کیا ہوں گی، اس کی اپنی آرزویں کیا ہوں گی، اس کی اپنی حسرتیں کیا ہوں گی، کئی ایک آرزوؤں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ ان میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ذکر کیا کہ جو کوئی اپنی زندگی میں بد اعمال لے کے گئے ہوں گے، جو کوئی اپنی زندگی میں برائی زیادہ کیے ہوں گے، وہ حشر کی عدالت میں جب پہنچیں گے، قبر کی زندگی میں جب پہنچیں گے، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کی اپنی زندگی کی ایک ہی خواہش ہوگی جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، قال رب ارجعون، اے اللہ ہمیں دنیا میں اور چند دن کے لیے مہلت دے دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں اور چند دن کے لیے مہلت دے دے۔ کس لیے؟ بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں، گھر بار بنانے کے لیے نہیں، دنیاوی مال و دولت لوٹنے کے لیے نہیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت،
لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اے اللہ تاکہ میں کچھ نیکیاں کر کے آؤں، کچھ نیکیاں کر کے آؤں، کچھ عبادتیں کر کے آؤں۔ اللہ رب العالمین سے یہ تمنا کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین یہ سب خواہشیں، یہ سب تمنائیں ہمیں اس وقت کام نہیں آئیں گی۔ معزز حضرات و خواتین، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ دل کو عربی زبان میں قلب بھی کہتے ہیں، قلب کا معنی ہی یہی کہ بدلتی رہتی ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں جب کبھی نیکی کا ارادہ پیدا ہو، فوری طور پر نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری اپنی زندگی میں جب کبھی کوئی بھی ہم نیکی کرنا چاہتے ہوں، نیکی کا ارادہ پیدا ہوتے ہی فوری طور پر نیکی کی جانب آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ ہم بہت سارے نیک اعمال کرنا چاہتے، بہت سارے اچھائیاں کرنا چاہتے، کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو کوئی بھی ایک بہت بڑا فنڈ دینا چاہتے، کسی کے ساتھ کچھ بھی بھلائی کرنا چاہتے، تاخیر کرنے کی حالت میں دل کی حالت بدلتی رہتی ہے اور ہمارے اپنے ارادے بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے لوگوں کہ نیک عمل میں کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرو۔ بادروا بالاعمال، اعمال کو انجام دینے میں جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرو۔ كقطع الليل المظلم، کہ انتہائی تاریک رات آ جائیں گے، وہ فتنوں کے دور آ جائیں گے، وہ مستقبل میں ہم کر لیں گے، مستقبل میں ہم کر لیں گے، چند دنوں کے بعد کر لیں گے، آئندہ سال کر لیں گے، اس طرح کے ارادے نہ رکھیں، اس لیے کہ سخت تاریک رات کے مانند بہت سارے فتنے امن کے آئیں گے، اور اندھیری رات کے حصوں کے مانند بہت سارے آزمائشیں الٹ کے آئیں گے۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے، دولت دی ہے، کوئی بھی نیک کام کرنے کا ارادہ ہمارے اپنے دل میں پیدا ہوتا ہے، ہمیں فوری طور پر اس کی جانب آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھ کے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے اپنے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اور کل کے دن کیا معلوم کہ ہمارے پاس دولت ہو نہ ہو، اگر دولت بھی ہو تو کیا معلوم کہ ہمارے ہاتھ میں ہمارے اپنی دولت ہو یا نہ ہو، دولت بھی ہو، ہمارے ہاتھ بھی ہو تو ہمارے پاس صحت ہو نہ ہو، یہ سب کچھ نہیں معلوم میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ نیکی کرنے کا ارادہ ہو، جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرو، اندھیرے رات کے حصوں کے مانند کوئی بھی فتنہ نہ آ جائے، مستقبل بہت سارے فتنے، آزمائش وغیرہ آئیں گے، ان سب سے پہلے کوئی بھی نیک عمل کرنے کی کوشش کرو۔ معزز حضرات و خواتین، اعمال بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ عبادات کے معاملے میں جو کوئی نیک عمل ہم عبادت کے نام سے اگر انجام دیں تو اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ کوئی بھی ایک نیک عمل معاملات کے باب میں، حقوق العباد کے باب میں آپ کسی کو کچھ دے دیں، حلال پیسہ ہو تو اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا، لیکن عبادات کے باب میں، نماز کے باب میں، حج کے باب میں، حج کے بارے میں یا روزے کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں، جس کسی کام کو بھی ہم عبادت کا جب لیول دے کر کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوں، یاد رکھیے اس میں دو شرطوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جن شرطوں کی جانب اللہ رب العالمین نے بھی اشارہ کیا اور اسی کی جانب علامہ ابن کثیر نے بھی اشارہ کیا۔ رب العالمین نے کہا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جس کسی کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو فليعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں، اچھا کام کریں، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں دو شرطیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح ہو۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث میں مذکور ہو، کوئی بھی عمل جو قرآن میں ہو،
حدیث میں ہو, حدیث رسول کی مہر ہو, حدیث رسول میں وہ وارد ہو, تبھی وہ عمل صالح ہے میرے بھائیوں. کوئی بھی علامہ کہہ دیے, کوئی بھی حضرت کہہ دیے, کوئی بھی فلاں کہہ دیے, فلاں عمل کرنے سے یہ مسائل و مشکلات دور ہوتے, کوئی حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے, کوئی قرآن کی آیت میں نہیں ہے, تو اللہ کے لیے وہ عمل کریں گے تو قیامت کے دن کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کوئی بھی کام عبادت کے نام پر بھی سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ ہمارے اپنے اندر کے اخلاص ہو, خلوص للہیت ہو. کوئی بھی کام ہم کریں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. فلاں میری تعریف کریں, اللہ کے نبی نے کہا من صلی یرائی فقد اشرک. جو کوئی نماز پڑھے لیکن نماز پڑھنے کا مقصد ہی یہی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, جو کوئی حج کرے حج کرنے کا مقصد ہی یہی کہ لوگ مجھے حاجی بلائیں, فلاں بلائیں, فلاں بلائیں, اس طرح کی غلط نیتیں ہوں تو اللہ رب العالمین ہرگز ہرگز قبول نہیں کرے گا. دوسری اہم شرط یہی ہے کہ سنت نبوی کی پیروی ہو, اس عمل میں, اس کام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اس کام کو انجام دیے ہیں, یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. ہم عبادت کے نام پہ بہت سارے کام کرتے جاتے, بہت سارے کام زندگی بھر کرتے جاتے, لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ یہ عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں, یہ عمل سنت نبوی کے مطابق